अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, ड्रोन्स का मसला पाकिस्तान के लिए एक अब दरीना मसला बनता जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कह रहा है, अमेरिका बहरहाल पाकिस्तान की बात नहीं मानता। वो अपने जो ड्रोन अटैक्स का सिलसिला है वो जारी रखे हुआ है। कल भी बदकिस्मती से एक ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 16 लोग मारे गए। पिछले महीने कोई 60 के करीब लोग मारे गए, इस महीने अभी तक 50 के करीब मारे गए हैं। लेकिन जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि यूएन के जो रैपोर्टर हैं ह्यूमन राइट्स और काउंटर टेररिज्म पर, बेन एमरसन, उन्होंने ये कहा कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो ड्रोन अटैक्स का तरीका है, जो ड्रोन इस्तेमाल करने का तरीका है, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उससे मुतरादिफ है। ये कहा उन्होंने कि अगर अमेरिका कुछ कवानीन के तहत ये अपनी ड्रोन जो अटैक्स हैं उनको नहीं कंडक्ट करेगा तो यूएन कुछ स्टेप्स ले सकता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर रियाज खोखर साहब ने, हमें ज्वाइन किया है जनरल हमीद गुल साहब, फॉर्मर DGISI हैं, और हमें ज्वाइन किया है अहमर बिलाल सूफी साहब ने, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, और इजाज हैदर साहब पॉलिसी एडवाइजर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के, और ये बहुत लिखते भी हैं, आपको मालूम है, डिफेंस इश्यूज पर। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। इजाज, आपसे शुरू करते हैं। ये आपने तो भी देखा होगा कि यूएन की तरफ से पहली मर्तबा कुछ दिन पहले बड़ी एक क्लियर पोजीशन आई कि अमेरिका जो कर रहा है वो जायज नहीं है, और अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें कुछ स्टेप्स यकतरफा लेने पड़ेंगे। जी नसीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। ये एक जो एमरसन साहब ने जो बात की उसमें एक नुक्ता अहम है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। उन्होंने जो अपना बयानिया दिया है उसमें से मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि वी कांट मेक अ डिसीजन ऑन वेदर इट इज़ लॉफुल और अनलॉफुल इफ़ वी डू नॉट हैव द डेटा। The recommendations I have made is that users of target killing technology should be required to subject themselves in the case of each and every death to impartial investigation. अब उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये तरीका कोई नहीं है कि इसकी हम कानूनी या गैर कानूनी हैसियत का जायज़ा ले सकें। मैं समझता हूँ ये नुक्ता अहम इसलिए है कि ये एक डिपार्चर है जो 1373 के नीचे जो कानूनी जो रजीम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें ये बात वाज़े तौर पे की गई थी कि कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत की सरज़मीन पे जो है वो यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि दूसरी रियासत उसकी इजाज़त ना दे, क्योंकि इसमें जो एक आपका लिमिटिंग प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए ये जो चीज़ थी इसको छोड़ दिया गया था कि इस तरह की इजाज़त जो है वो टेररिज्म के तमाम तर जो ख़तरात हैं उसके बावजूद किसी रियासत को नहीं दी जा सकती। जो एमरसन साहब ने जो बात की है उसमें ये एक डिपार्चर इस तरीके से है कि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र अपनी इस बयानिए में नहीं किया। ये ज़रूर है कि शायद वो जो अपनी रिपोर्ट देंगे जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि मार्च 2013 में जो सेशन होगा उसमें वो अपनी रिपोर्ट देंगे, शायद उसमें जिक्र करें, लेकिन अपने इस बयानिए में उन्होंने इस बात से शुरू नहीं किया कि क्या अमेरिका के ये जो ड्रोन अटैक्स हैं दूसरी रियासतों की परमिशन के बगैर, वो तो वैसे ही जायज़ नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो रजीम के। ये आप ठीक कह रहे हैं इजाज, आप ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन रियाज खोखर साहब जिस बात की तरफ इजाज इशारा कर रहे हैं उससे पहले भी कुछ हुआ है। मार्च में भी एमरसन ने एक रिपोर्ट दी, उसके बाद जून में भी उन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है जिनीवा उधर रिपोर्ट दी, और उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली कहा कि जो टारगेट किलिंग है ड्रोन अटैक्स के जरिए जो अमेरिका कर रहा है वो उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं टारगेट्स, उस पर डेटा हमें दे ताकि हमें मालूम हो कि सिविलियंस नहीं मारे जा रहे। तो आप का तो बहुत देर से ताल्लुक रहा है बहरहाल सिफारतकारी से, तो ये बताइए कि आपको लगता है कि इस बात में कुछ वजन है, जो एमरसन ने बात उठाई है यूएन रिपोर्टर ने, ये बात कुछ आगे बढ़ेगी, अमेरिका पर कुछ प्रेशर आएगा? वसीम, देखिए, सबसे पहले चीज तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है एमरसन ने, ही शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर इट। और दूसरी चीज ये है कि बिफोर वी टेक अप दीज मैटर्स विद वेरियस फोरम्स,
ہمیں خود اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ آیا ہماری حکومت، ہمارے لیڈرز اس معاملے میں انوالوڈ ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں انوالوڈ تو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں. آپ اس معاملے کو بڑھائیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، دس میٹر شوڈ بی ٹیکن اپ ان جنیوا. وہاں پر باقاعدہ اس چیز کے اوپر پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. اور بہت سے فورمز ہیں. آپ نان الائنڈ سمٹ ہونے والی ہے اب ایران میں، وہاں پر اس معاملے کو اٹھائیں باقاعدہ. بلکہ پاکستان کو چاہیے ایک ریزولوشن اس چیز کے اوپر سبمٹ کرے. کیونکہ جو اعجاز کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. بہت دیکھیے یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ بالکل under international law they are completely illegal. What United States is committing is cold-blooded murders. This is what they are doing. اگر ایک شخص وہ ٹیررسٹ کو بھی اگر پرسیو کر رہے ہیں تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو پہلے دیا جائے، اپرچونٹی دی جائے ٹو کلیریفائی whether he is a terrorist or not. سمجھیے نا کہ مقصد ہے کہ لا کہاں رہا ہے. اس وقت امریکہ تو دھن دھناتا پھر رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن تو کم سے کم کلیئر کرنی چاہیے. اپنی عوام کو ہماری پوزیشن پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے لیڈر نہیں انوالو. اگر نہیں انوالوڈ ہے تو آپ اس کو اچھا ہر جگہ پر. دیکھیے کھوکھر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو جنرل صاحب، یہ جو ریاض کھوکھر صاحب نے بات کی کہ حکومت کی کیا پوزیشن ہے، ایمرسن کی جو ان کی رپورٹس ہم نے دیکھی، جو جون میں بھی انہوں نے ایک رپورٹ دی، اس کے بعد ایک اور ان کی سب کمیٹی تھی جس نے رپورٹ دی، اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہم پاکستان بھی گئے، وہاں بھی بڑی کلیئرلی ہم سے یہ کہا گیا کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. جو اس وقت امریکہ کے ڈرون اٹیکس ہیں وہ پاکستان کی خود مختاری کو انڈرمائن کر رہے ہیں، انسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. تو لگتا ہے، اور یہی پوزیشن ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن میں بارہا پاکستان کی سفیر شہری رحمان لے رہی ہیں، اور انہوں نے 2-3 پبلک فورمز پہ، سی این این پہ بڑی کیٹیگوریکل. تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی حکومت بات کرتی رہی لیکن اس کی بات کوئی سن نہیں رہا تھا. اور ابھی آپ نے کھوکھر صاحب کو اور اجاز کو سنا، یہ دونوں فرما رہے ہیں کہ یو این نے جو سٹیپ لیا ہے اس کی وجہ سے مجھے جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی امریکہ پر شاید پریشر پڑے. آپ جتنا جانتے ہیں امریکہ کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ پریشر پڑے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے امریکہ جو ہے اس کی ایک بڑی ڈیلیبریٹ ڈاکٹرین ہے، یہ وارفیئر کی ڈاکٹرین ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں فرینڈلی کنٹریز کے خلاف ہو رہے ہیں اور کسی اینیمی کنٹری کو انہوں نے آج تک ہٹ نہیں کیا. بلکہ میں اگر بتاؤں کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ پہلے دوست بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اپنے نئے اہداف لے کے آ جاتا ہے. ابھی نارتھ کوریا کے اوپر کچھ نہیں کیا، ایران اتنا بڑا ان کا دشمن بنا ہوا ہے لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. صومالیہ، یمن، اس کے کون اتنے قریبی دوست؟ نہیں، صومالی یمن تو ان کا دوست ہے نا، وہ حکومت تو وہاں دوست حکومت ہے ان کی، انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ. تو یہ ہمارا شمسی ایئر بیس ایک بات تو بڑی واضح ہے نسیم، ایک بات بڑی واضح ہے کہ 26 نومبر 2011 تک شمسی ایئر بیس ہم نے ایڈمٹ کیا کہ ان کے استعمال میں تھا. یعنی ڈرون وہاں سے آتے تھے اور ایرک پرنس جو کہ بلیک واٹر کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ ہمیں لوڈنگ کا کام دیا جاتا ہے وہاں ڈرون کو. تو یہ سارا یہ ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ جی ہاں، جنرل مشرف کے دور میں تو بہت زیادہ بات بڑھ گئی تھی. جنرل صاحب اب فرمائیے گا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک لندن کے کورٹ میں اور نیو یارک کے کورٹ میں امریکی اور جو انگلینڈ کی حکومت ہے ان کے خلاف کیسز بھی دائر ہو گئے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ نہ کہ یو این لیکن کچھ انڈیویجول آرگنائزیشنز جو ہیں انفلوئنشل، انہوں نے بھی ڈرون کا جو مسئلہ ہے وہ اٹھایا ہے. تو کچھ آپ کو اس میں تسلی ہے، کچھ آپ کو لگتا ہے، کچھ ہوپ ہے کہ بات بڑھے گی آگے اس سمت جو پاکستان چاہ رہا ہے؟ بالکل نہیں بڑھے گا، کیونکہ جب تک رشیا ابھی پیوٹن آ رہے ہیں 2 اکتوبر کو، یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جب تک چائنا اور رشیا ایک پوزیشن اختیار نہیں کرتے جیسا کہ انہوں نے سیریا کے معاملے میں کی، تو یہ منمانی اپنی نہیں کر سکے. اور اسی طریقے سے اگر اس ایشو کے اوپر بھی جو ساورنٹی کا ایشو ہے، ہماری لمیٹڈ ساورنٹی، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو لہٰذا تمہاری ساورنٹی لمیٹڈ ہے. ایک زمانے میں پریزیڈنٹ بریزنف کی لمیٹڈ ساورنٹی کی ڈاکٹرن کو یہ بہت کنڈیم کیا کرتے تھے. آج یہ اپنے تمام جو فرینڈلی ممالک ہیں ان کی ساورنٹی کو سمجھتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کا سپاہی کچھ کر دے اس کے خلاف جنیوا کنونشن کے مطابق یا کسی اور بالکل کوئی کچھ نہیں ہو سکتا.
नाज़रीन इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि यूएन की जो पोजीशन है अमेरिका के ड्रोन अटैक्स पर, उससे क्या अमेरिका को असर कुछ होगा या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन यूएन की पोजीशन बहरहाल अपनी जगह है। हमने देखना है कि यूएन की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए हम खुद क्या करते हैं। बिलाल, आप ये बताइएगा, बैनुल अक़वामी कानून पर आपकी नज़र है, आप कुछ केसेस में इन्वॉल्व भी रहे हैं इस तरह के, ये बताइएगा कि कुछ बनता नज़र आ रहा है आपको इन प्रेशर्स के ज़रिए, और ख़ास तौर पे यूएन रैपोर्टर की जो इस वक्त पोजीशन है ड्रोन्स पर? जी, मैं नसीम इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगा, और उसमें मुझे लगता है कि जो अमेरिका का मौक़िफ़ है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो अमेरिका का मौक़िफ़ है ड्रोन पर, ये सबसे पहले इसकी वजाहत 2010 में हेरल्ड को, जो स्टेट डिपार्टमेंट के लीगल एडवाइज़र हैं और जो येल लॉ यूनिवर्सिटी के डीन भी रहे, उन्होंने अपनी तकरीर में किया, और उसमें तफसीली तौर पर उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के नीचे अमेरिका को ये प्रोटेक्शन हासिल है और ये जस्टिफिकेशन अवेलेबल है कि वो ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकता है। उसके जवाब में बहुत सारा रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता एकेडमिक सर्कल से सामने आया, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस पर बहुत रिएक्शन हुआ। इवन रिसेंटली ये जो आपने बेन एमरसन का जिक्र किया, ये तो स्पेशल रिपोर्ट आ रहे हैं, यूएन का इनिशिएटिव है। यूएस कांग्रेस के अंदर बीस अरकान ने स्पेशल लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने तलब किया है प्रेसिडेंट से लीगल जस्टिफिकेशन और लीगल कवायद तलब किए हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ये डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो ड्रोन अटैक्स करेंगे। इसी तरह रिप्रीव जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2 मुकदमात जो हैं यूके में किए हैं, दूसरा मुकदमा यूएस में चल रहा है। और इसके अलावा बेशुमार एकेडमिक राइटर्स इस पर मुसलसल लिख रहे हैं कि यूएस का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। यूएस का मौक़िफ़ जो है वो बेसिकली लिंक्ड अप है उनके सेल्फ डिफेंस के डॉक्ट्रिन के साथ, जिसमें वो कहते हैं हमारे पास राइट है, हम जिस मुल्क में चाहें, क्योंकि ये सिचुएशन ऑफ वॉर है अगेंस्ट अलकायदा, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इसकी मुखालफत में बेशुमार नुक्ता नज़र सामने आ रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग इस पर आ रही हैं, और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जो यूएन में इस मामले को लेकर जाएंगे, उसमें इस आर्गूमेंट की जस्टिफिकेशन और इसकी असेसमेंट और ज़्यादा शार्पली सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट प्रैक्टिस में यकदम तब्दीली आई है गुज़िश्ता 1-1.5 साल में, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की करारदाद के बाद। अब से पहले पाकिस्तान की यूएस में एम्बेसडर ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया था, जिनेवा में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब यूँ लगता है कि पाकिस्तान की स्टेट प्रैक्टिस ने यकसर एक तब्दीली आई है, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया है, ना सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स पर बल्कि यूएस स्टेट गवर्नमेंट को भी, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट के उन्होंने ऑफिशियल को बुलाकर अपनी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करवाया है। ये तब्दीली जो है पाकिस्तान की स्टेट प्रैक्टिस में, ये यकलख्त इन ड्रोन्स को कम्प्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर देती है, बिकॉज नॉर्मली कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए होता है जहाँ पर ड्रोन इस्तेमाल। अगर वो स्टेट अपना कंसेंट विड्रॉ कर दे तो ड्रोन की इलीगैलिटी तो बिल्कुल यकीनी हो जाती है। ऑल्दो अंडर इंटरनेशनल लॉ वैसे भी कोई लीगल आर्गूमेंट या लीगल ट्रीटी अवेलेबल नहीं है इनकी जस्टिफिकेशन के लिए। देखिए, ये जो इजाज, ये एमरसन की जो पोजीशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन बड़ी एक सोची समझी जो उनकी है हिकमत अमली, उसके तहत इनकी जो इन्होंने इश्यूज उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि जो मासूम लोग हैं बेकसूर वो मारे जा रहे हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अमेरिका क्यों इन लोगों को पकड़ता क्यों नहीं है, क्यों जाके टारगेट किलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें, टारगेट किलिंग। और ये कहा उन्होंने कि जो अमेरिका है वो उसकी जो पॉलिसी है, तो जो टेररिस्ट जिनको हम मारना चाह रहे हैं, जो उनका तरीकाकार है, यानी कि आम मासूम लोगों को मारना, बेकसूर को मारना, तो अमेरिका ड्रोन्स के थ्रू बेकसूर लोगों को मार रहा है। और ये कहना कि हम, वो कह रहे हैं हमें कोई डेटा ही नहीं मालूम, और अमेरिका का जो तरीकाकार है वो एक खित्ते में जाता है और एक इलाके में जाके कहता है यहाँ जितने लोग मारे जा रहे हैं वो तमाम मिलिटेंट्स हैं। तो ये एक बड़ी लगता है कि अहम पोजीशन है। अब पाकिस्तान को इस सिचुएशन में, अभी जैसे बिलाल ने भी कहा कि पाकिस्तान कुछ पोजीशंस ले रहा है और पब्लिकली पोजीशंस ली जा रही हैं क्लियरली, और पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए ये अगर उसको ओपनिंग मिली है तो? देखिए नसीम, पहले इस इशू को फ्रेम कर लेते हैं। देखिए, हमने बात शुरू की थी कानून के दायरे के हवाले से। इसका एक कानूनी और इखलाकी पहलू है, एक नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी कोई भी होती है, कहीं पे भी होती है, वो मॉरल इश्यूज जो है वो थ्रो अप करती है। दूसरा इशू इसका स्ट्रेटेजिक है, रियल पॉलिटिक का इशू है। तीसरा इसका इशू ऑपरेशनल है।
اور جس وقت آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو آپریشنل کمانڈرز ہوتے ہیں، اور یہ جنرل حمید گل کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ اگر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دشمن پہ کاری جو ہے وہ ضرب لگائی جائے. یہ جو ہے نا دس از ٹرو اکراس دا بورڈ آف آل ملٹریز. تو پہلے تو میں ابھی تک اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس میں بے قصور مارے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی شواہد ہیں کہ اس میں قصوروار بھی مارے جا رہے ہیں. مسئلہ صرف اس میں یہ ہے قانونی پہلو سے کہ ایک تو امریکہ جو طریقہ کار استعمال کر رہا ہے اس میں ہمارے پاس کچھ ثبوت و شواہد ایسے ہیں کہ کم از کم ایک زمانے تک تو ہم وی ور ان آن دیز ڈرون اسٹرائکس. تو اگر تو ہم وی ور ان آن دیز ڈرون اسٹرائکس تو پھر تو یہ تھا کہ جو میں نے پہلی بات کی قانونی کہ آپ اس ریاست کی مرضی کے اور منشا کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر وہ چیز تو وہ فلینکس جو ہیں وہ امریکہ نے کور کیے ہوئے تھے. اب اگر ہم اس جو ہے نا اس مفروضے کو لے لیں کہ ایک خاص کٹ آف پوائنٹ کے بعد ہم نے امریکہ سے یہ کہا کہ میاں تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے نا تم یہ کام کرو، تو پھر امریکہ اس کے بعد جو بھی حملہ کرے گا ڈرونز کے ساتھ وہ اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وہ 1373 کے نیچے کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس میں آپ لمیٹنگ پرنسپل جو ہے اپلائی کر سکیں. ایک تو ایشو یہ ہے. دوسرا جو ایشو اس میں قانونی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹنگ ہو رہی ہے وہ اس کا پروسیجر کیا ہے، اور جو کیجولٹیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جان برینن نے جو ووڈرو ولسن سینٹر آف اسکالرز میں جو تقریر کی اس کے اوپر بہت جو ہے وہ لے دے ہوئی. اس سے جو امریکہ کے اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر، وہ ایک زمانے میں بش کی مختلف یہ پالیسیز جو تھیں، انہانسمنٹ پروسیجرز جو تھے ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید کرتے رہے، اور اٹارنی جنرل کے بننے کے بعد انہوں نے ڈرونز کے حوالے سے بالکل پوزیشن انہوں نے اپنی تبدیل کر دی. تو یہ جو چیز ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی امریکہ میں بہت پریشر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے کہیں زیادہ افیکٹو جو ہے وہ امریکہ کا ڈومیسٹک پریشر ہے. اور اگر یہ اقوام متحدہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے جیسے کہ یہ ایمرسن صاحب کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا کہ یہ جنرل اسمبلی میں بھی ہم اس کو لے جائیں گے اور یہ جو ہے نا سیکیورٹی کونسل میں بھی جائے گا، تو یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے. لیکن اس کا جو مورل پریشر ہے وہ بتدریج بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں امریکہ کو کرنی پڑے گی. میں یہاں پہ وہ واپس جاتا ہوں جو میں نے ان کے بیان میں سے جو چیز پڑھی تھی جس میں انہوں نے لکھا کہ اس کی لیگیلٹی یا انلیگیلٹی ہم اس وقت تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہ آئے. سو دیٹ مینس کہ جی دیکھیے اعجاز یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈیٹا بھی وہ مانگ رہے ہیں، یہ تمام ان کی پوزیشنز کلیئر ہیں، یو این ریپورٹر جو ہیں. لیکن ریاض کھوکھر صاحب جو مذائقہ خیز بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں اس وقت تو آن دا بک سو ٹو سے امریکہ تو اکنالج ہی نہیں کرتا کہ ڈرونز پروگرام کوئی ہے بھی. یہ بھی کمال کی بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے بریمر نے کہ ایٹ ون لیول تو امریکہ مانتا ہی نہیں کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ جارج بش کے دورانیے میں اگر 50 اٹیکس ہوئے تھے ڈرون، تو ان کے اوباما کے جو حکومت ہے اس کے دوران 400 سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی ایک امریکہ جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کرتا رہا ہے تو وہ تو ایسا طریقہ ہے کہ اس کو اگر آپ چیلنج کریں، صحیح طریقے سے چیلنج کریں، تو بہت سے لیولز پر امریکہ اس پر کمزور ہو سکتا ہے یا نہیں. جی دیکھیے، یہ اعجاز نے جو بھی بات کہی ہے وہ صحیح ہے، اور میرا خیال ہے بلال کین گیو یو اے ویری کلیئر آنسر آن دیٹ. اب سوال دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ہماری سوورینٹی کی وائلیشن، دوسرا ہے کلنگ آف انوسنٹ پیپل، یعنی ڈرون کا جو معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہماری اپنی کانشنس کلیئر ہے اور ہماری حکومت کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 100 150 200 آدمی جو انوسنٹ مارا گیا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ یو ایس کورٹس میں آپ یہ مسئلہ اٹھائیں، وہاں اٹھائیں. اور جیسے اعجاز نے کہا اگر مورل پریشر آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے تو آپ یو ایس کورٹس کو استعمال کریں، وہ دے آر اوپن ٹو یو. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا. اینڈ وی ہیو ڈن دس ان دا پاسٹ. ہم نے F-16 جب ہمارا F-16 کا مسئلہ تھا we threatened the United States to go to the court. اس کی وجہ سے وہ جو پریشر بلڈ اپ ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پھر ہمارے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا. میری اپنی رائے یہ ہے کہ امریکہ اس پالیسی کو نہیں بدلے گا، چاہے کچھ بھی آپ کر لیں، مگر ہمیں کوئی ڈپلومیٹک آپشن جو ہے
اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ اب یہ نان الائنڈ سمٹ میں ہمیں باقاعدہ ایک ریزولوشن ٹیبل کرنا چاہیے. اور دیکھیے چاہے نان الائنڈ سمٹ کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی, مگر کم سے کم اس میں اتنے ممالک تو ہیں نا کہ ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ کو کم سے کم شرم تو دلوائی جاتی. اچھا, یہ انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے کہ پاکستان یہ بالکل ریزولوشن, اور چین اور روس نے چونکہ جون میں بھی اس کی مخالفت کی ہے انٹرنیشنل فورم پہ, یون ہیومن رائٹس کمیشن میں, تو یہ ممکن ہے کہ یہ ممالک بھی سپورٹ کریں اور پاکستان اس طرح کا موو کر دیکھیے سکتا ہے. نسیم, ہمیں اس میں جتنا نہیں چاہیے, ہمیں چاہے اس کے بائی لیٹرل ریلیشنز کے اوپر افیکٹ بھی ضرور ہوگا, مگر ہمیں اپنی کم سے کم اپنی عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیے کہ بھئی ایک زمانے میں کہیں دی تھی, وہ اس کا اور مقصد تھا, مگر اب جو ہے بات وہ بہت آگے نکل گئی ہے, اور ہمیں ہماری نہ صرف سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے بلکہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہت ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے کیس وی کین آرگیو, اور میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم 10, 15, 20, 25, 30 کیس جو ہیں, یہ جو ہمارے پرائیویٹ سٹیزن جن کے لوگ مارے گئے ہیں, ان کو چاہیے وہ باقاعدہ وہاں کورٹس میں یہ کیسز کریں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو حکومت نہ بھی کرے تو انصار برنی صاحب جیسے انڈیویجولز تو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا, جو ہیومن رائٹ ہو, تو جیسے انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے, پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن کر سکتے ہیں, کریں گے اس کا افیکٹ اور ہے. جو وکٹمز کے ریلیشنز کیس کریں گے اس کا افیکٹ اور ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ پاکستان کرے؟ نہیں, آپ یہ جو وکٹمز ہیں ان کے ریلیشنز کو کہیں کہ یونائٹڈ پاکستان شوڈ سپورٹ اٹ. نیچرلی لوگوں پہ اتنی ہمت نہیں ہوگی ان ٹرمز آف فائنینشیل سپورٹ وغیرہ, پاکستان کو چاہیے ان کو انکریج کریں اور پیسے دیں بے شک. ناظرین, ٹیکنالوجی تو ہے یہ افیکٹو بھی ایک طریقے سے, اور پاکستان بہرحال دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہا ہے, تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی استعمال پاکستان کر سکتا ہے یا نہیں, لیکن ظاہر ہے پاکستان نے اپنے جو قوانین ہیں, جو اپنا ایک خود مختاری ہے, اس کے دائرے کار میں رہ کے استعمال کرنی ہے. اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے, امریکہ کس طرف جائے گا اپنے ڈرون اٹیکس. جن صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا اعجاز نے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آج سے 5-7 سال پہلے ہمیں پاکستان آرمی کے ٹاپ جنرلز کہتے تھے, جنرل مشرف کے دور میں, کہ ڈرونز بڑے مفید ثابت ہو رہے ہیں ان ایریاز میں جہاں ہم نہیں جا سکتے, وہاں یہ ڈرونز کی پہنچ ہے. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جو سیویلین کیجولٹیز ہیں وہ کم ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ F-16 سے یا کسی سے اٹیک کریں. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ آپ یونیلیٹرل جو اٹیک ہے اس کو ہر صورت پر خلاف ورزی, اس کو آپ اپوز کریں, لیکن جہاں تک اگر ڈرون آپ کو مل جائے, ٹیکنالوجی پاکستان آرمی کو مل جائے یا جوائنٹ آپریشن ہو, ایز فار ایز ڈرونز آر کنسرن, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہر گیم جو کھیلی جاتی ہے وہ کسی رول کے فریم ورک میں کھیلی جاتی ہے. ابھی یہاں کوشچن آف ساورنٹی ہے ہماری, اور پھر اس کے بعد لیون پیناٹا نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ 50 سے 70 القاعدہ کے لوگ صرف موجود ہیں اس علاقے میں, اور وہاں کیجولٹی جو ہیں, جو کھوکر صاحب کہہ رہے تھے, اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ تجاوز کرتی ہیں 3200 سے جو کیجولٹی ہو چکی ہیں اس وقت. ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت زبردست بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کا اپنا قانون, ڈومیسٹک قانون کیوں نہ انووک کریں. مثلاً اسامہ بن لادن کا کیس لے لیں, ریڈ ہوا, اوباما نے خود ایکسیپٹ کیا کہ وہ انارمڈ تھا, اس نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی, تو پھر اس کو قتل کیوں کیا گیا؟ امریکہ کا قانون تو پولیس والے کو اجازت نہیں دیتا کہ اگر وہ ریزسٹ نہیں کر رہا تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو اوباما اور اس کی, تو یہ ریاض کھوکر صاحب جو یہ آپ فرما رہے ہیں, جو ریاض کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے کورٹس میں جا کے ریز کریں, جی ایگزیکٹلی, میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ مؤثر ہوگا, بجائے یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں اور جگہ بھی جائیں. لاکربی کا کیس ہے, آپ کمپنسیشن بھی کلیم کریں. دیکھیں اگر یہ 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں ہمارے, تو پھر آپ کمپنسیشن اسی سکیل کے اوپر کلیم کریں جو لاکربی کے اوپر انہوں نے خود سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں.
تو یہ پیسے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں، ان کو پھر سمجھ آ جائے گی اگر یہ کیس چلے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو میں نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ چوتھا جب ڈرون حملہ ہوا تھا چینا گئی خار کے اندر 30 اکتوبر 2006 میں، اس سے پہلے کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس قسم کی جو جنگ ابھی ہم لڑ رہے ہیں وہ اس قسم کی نہیں تھی۔ میں سپریم کورٹ کے پاس یہ پلی لے کے گیا کہ جناب آپ انڈر آرٹیکل 245 پاکستان فوج کو اس کی ذمہ داریاں تھرو دا گورنمنٹ یاد دلائیں کہ یہ جو وائلیشن آف آر اسپیس اینڈ آور ٹیریٹری اور ہماری املاک اور ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ ایکشن لے۔ لیکن وہ انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پہلا ہفتہ نومبر میں فرسٹ سوئسائڈ اٹیک ٹک پلیس درگئی میں، یہ 2006 کی بات ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس سے ہٹ کے کہ کیا ڈرون حملوں سے امریکہ افغانستان کی ہاری ہوئی جنگ جیت جائے گا؟ آنسر از نو، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ ڈرون حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہیں؟ وی آر ایٹ دا ویکسٹ پوائنٹ ٹوڈے، اکنامکل ہماری کنڈیشن بہت خراب ہے، اور ہماری پولیٹیکل اپنی جو اسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا شیمبلز میں ہے۔ تو اس وقت بہت ہی ویک پوزیشن میں ہم ہیں، اور امریکہ از پریسنگ آن ود ڈرون اٹیکس۔ اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے القاعدہ کے لوگوں کو مارنا ہے۔ آج کل تو وہ بہرحال گل بہادر اور مولوی نذیر کے لوگوں کو مار رہے ہیں جو پاکستان فرینڈلی ہیں، اور ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو ٹچ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکس جیل صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیے جیل صاحب، بات تو یہ ہے کہ جو ڈرون اٹیکس اس وقت کر رہا ہے امریکہ، تو آپ کی اپنی آئی ایس پی آر سے بھی پریس ریلیز آتی ہیں کہ اتنے ملیٹنٹس مارے گئے، تو یہ نہیں کہ ملیٹنٹس مارے نہیں جا رہے ڈرون اٹیک سے۔ میں اس پر آنا چاہتی ہوں جو اجاز نے بات اٹھائی کہ کیا اگر ڈرونز امریکہ پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی دے دے یا مشترکہ آپریشنز کے تحت ڈرونز کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں مشترکہ آپریشن کرے، تو آپ ایک بحیثیت جنرل کے کیا کہیں گے کہ از اٹ این افیکٹو ٹیکنالوجی اس کے لیے؟ نہیں دیکھیں، یہ ٹیکنالوجی ہمیں وہ کبھی نہیں دیں گے، اس میں میرا خیال ہے No, is it an effective technology? General Saab, the question is the technology effective? The technology is very effective. Okay, now so then the question is, sorry Naseem for butting in like this, لیکن then the issue is کہ اگر ہم نارتھ وزیرستان میں جاتے ہیں، and let me remind you کہ 2010 میں میجر جنرل غیور نے was currently IGFC, he was then Div Commander North Waziristan, is on the record as having said کہ جی یہ effective ہے and the militants are being killed by this. بالکل۔ So اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جوائنٹ آپریشن نہیں ہوگا، جوائنٹ آپریشن ہو بھی نہیں سکتا، وی کی ناٹ ہیو دیئر بوٹس آن دا گراؤنڈ، دیر از نو ڈینائنگ دیٹ۔ بالکل۔ لیکن جو کوآرڈینیٹڈ وہ ہے کہ اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ جس وقت ویل پٹ دا اسکویز آن دیم، اینڈ یہ بھی بڑی واضح بات ہے جنرل صاحب کہ ہم اس وقت انہی لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں، اور دی امریکنز نو دس۔ تو وہ جس وقت وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو آن دی ادر سائڈ آف دا لائن if the drones are used to take them out, will we still protest like this? I mean, it's an important question. We have to اجاز میں یہ بتاؤں کہ ہم خود اس کو اپنے نہیں، میرا خیال ہے اجاز اس کو ذرا ہم بہت دور لے جا رہے ہیں ایشو سے۔ بنیادی تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈرونز سے ہم سب کچھ کریں گے؟ نہیں میں دیکھیں نسیم، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری عرض سن لے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں اس کو ایک اور ہم کاؤنٹر فریکچر لے لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے، سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنڑ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے، جو یہ فضل اللہ وغیرہ جو کہ لوور دیر اور ان جگہوں پہ ہماری پوسٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور جو پوائنٹ ہم نے ابھی ریز بھی کیا کابل میں when the Prime Minister was there, but یہ پوائنٹ ریز ہوا، تو اگر ہمارے پاس ایسا ایریل پلیٹ فارم ہو، اگین اٹس اے کاؤنٹر فیکچوئل، بٹ you have to look at it from various angles. اگر ہم وہاں جا کے یہ یوز کرتے ہیں، اجاز سوال تو یہ نہیں ہے، یہ اس وقت ڈسکشن پروگرام میں یہ تو نہیں ہو رہی کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ نہیں میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہا، ایک سیکنڈ اجاز، سوال جو اٹھ رہا ہے بین الاقوامی، اجاز سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ پاکستان کی خود مختاری جو ہے اگر وہ انڈرمائن ہو رہی ہے، وہ سوال ہے۔ اگر ٹیکنالوجی ہم نے لیگل پہلو دیکھ لیا ہے، میرا اب آپ سے دوسرا سوال جو نہیں، ہے ہم وہ ریال پولیٹک کا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوتی، ملٹری پہلو بھی
एजाज मिलिट्री पहलू भी तो पाकिस्तानी की एक सॉवरेन उसमें राइट्स में रह के होगा ना, मिलिट्री पहलू ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी मिलिटरीली आके वो अमेरिका नहीं, इफ यू विल जस्ट हियर मी आउट, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुन्नड़ में जो ये लोग बैठे हुए हैं टीटीपी के, जो हम पे हमले कर रहे हैं, अगर हमारे पास भी इस तरह का एरियल प्लेटफॉर्म होता तो क्या हम दूसरों से पूछ के जो है वो टारगेटिंग करते? अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर देखें ना, इस चीज के मुख्तलिफ पहलू हैं, एक कानूनी पहलू अच्छा, है, ठीक है, फिर एक रियल पॉलिटिक है। सही सवाल है, सही सवाल है। नाज़रीन, इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे कि यूएन की जो पोजीशन है अमेरिका के ड्रोन अटैक्स पर, उससे क्या अमेरिका को असर कुछ होगा या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, ये जो कह रहे हैं इजाज, इसका क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि जी कुन्नड़ में अगर हम जाते और हमारे पास ड्रोन्स होते तो हम कोई अफगानिस्तान से पूछ के जाके अटैक करते या इस्तेमाल करते? मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पूछ के जाते, क्योंकि वहाँ अमेरिका बैठा हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं कितना आसान है कि हम चले जाएं? हमारे पास F-16 भी हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर भी हैं, हम उनको लॉन्च कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें इजाजत देगा अमेरिका? वो तो वहां बैठा हुआ है ना, असल हुक्मरान को अफगानिस्तान में। हम पावर पैरिटी के पैराडाइम में बात कर रहे थे, हम पावर पैरिटी के पैराडाइम में बात कर रहे थे। If we have power parity and we have the same platform, unmanned है इस वजह से। No, if we have power parity, and if we have the technology, नहीं है ना इजाज, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिए ना, आप एक assumption नहीं, पावर पैरिटी अमेरिका के साथ हमारी, देखिए मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। No, पावर पैरिटी, take a breath and understand what I'm saying कि हम बात ये कर रहे हैं कि हम अमेरिका पे इस वक्त इल्ज़ाम ये धर रहे हैं कि वो एक सरकश पावर है जो कि अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये फर्ज कर लें कि आपके पास भी उसी तरह की पावर है and that you can do something unilaterally, would you not do it? नहीं, लेट मी गो टू रियाज खोखर साहब। रियाज खोखर साहब, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए, सवाल तो ये नहीं है कि पावर किसके पास है और क्या कर सकता है, वो तो एक बहरहाल लॉ ऑफ द जंगल है। हम तो बात कर रहे हैं जो यूएन के रैपिटर ने सवाल उठाया है, ब्रेमर ने, और उन्होंने कुछ कवानीन की बात की है। पावर और नो पावर के ये सवाल है कि इन कवानीन के तहत लाया जा सकता है या नहीं। अमेरिका का जो ड्रोन वॉरफेयर है वो खाली पाकिस्तान में नहीं है, सोमालिया में भी है, यमन में भी है, तमाम ममालिक में है, और ये बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में अमेरिका इस्तेमाल करेगा। तो सवाल यह है कि क्या यूएन उसको ला सकता है कुछ कवानीन के तहत, या वही होगा जो इजाज कह रहे हैं, यानी कि जो जंगल के जो कानून है वही चलेगा? नसीम, मुझे तो यूनाइटेड नेशंस में कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता है ना, वो तो मोम का नाक है, वो जिस तरफ अमेरिका मोड़ेगा उस तरफ मुड़ जाएगा। मगर मेरा ये ख्याल है कि जो हमें चाहिए, क्योंकि अब हमें मौका मिला है, हमें चाहिए कि हम हर फोरम में इस चीज को उठाएं और इनका मुंह काला करें। और देखिए, वो बंद नहीं करेंगे, वो क्योंकि वो तो एक सुपर पावर है, और वो बिल्कुल इनफैक्ट इट्स ए रोग पावर इन मेनी वेज, क्योंकि वो किसी कानून की उनको परवाह नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कम से कम अपनी कॉन्शियंस हमारी क्लियर होनी चाहिए। हमारे दोस्त हमारी इज्जत नहीं करेंगे अगर हम इस मामले को नहीं उठाएंगे, और आपको इस चीज के ऊपर हो सकता है काफी सपोर्ट भी मिल जाए। अब कोशिश तो करें ना, कम से कम नॉन अलाइन समिट से शुरू करें। प्रेसिडेंट साहब की तकरीर में ये आइटम नंबर 1 होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है नाजरीन। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी पर नाज़रीन प्रोग्राम खत्म करते हैं। ये जो एम्बेसडर रियाज खोखर साहब ने ये कहा, ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। देखते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इनकी तजवीज़ पर अमल करते हैं या नहीं। बहरहाल यूएन की तरफ से जो सवाल उठे हैं अमेरिका के ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से, वो भी अहम सवाल हैं। उससे पाकिस्तान किस तरीके से अपनी पोजीशन में तक़वियत ला सकता है। और जो ये तीसरी बात है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि अमरीकी कोर्ट्स में जाके फाइल करें केसेस अमेरिका की रियासत के खिलाफ, जहां के मासूम और बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, वो भी अहम सवाल है। और आखिर में जो इजाज ने कहा कि बहरहाल ड्रोन टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है, किस हद तक अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ता इस तरफ बढ़ेगा, इस सिमत के अमेरिका
کو یہ تسلی ہوگی کہ پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی ملے تو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.